روزے کی اہمیت، روزہ رکھنے کا ثواب اور روزہ کس پر فرض ہے، انشاءاللہ اس موضوع میں انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھ لیا جائے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے اور روزے کی اہمیت کیا ہے۔ ایک روزے کی فضیلت حضرت سیدنا سلمہ بن قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار، بإذن پروردگار شہنشاہ ابرار عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک بوڑھا ہو کر مر جائے۔ آپ کو پتہ ہے کوا لمبی عمر پانے والا جانور ہے، لمبی عمر پانے والے پرندوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، بلکہ غنیۃ الطالبین کے اندر آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں ایک روزہ رکھے تو اس روزے کی برکت سے اللہ اسے اور جہنم کے درمیان کم و بیش 500 سال کی دوری کا سلسلہ فرما دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ایک روزہ رکھنے کی، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے، حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس روزے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو روزہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان کی قسمت کے بھی کیا کہنے ہیں، ان کے مقدر کے بھی کیا کہنے ہیں، جو اس ماہ مبارک میں اللہ کی رضا کے لیے، طلب ثواب کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں اسپیشلی انٹری جنت کے اندر، خاص پروٹوکول جو ہے نا ان روزے داروں کو، ماہ عظیم میں رکھنے والے جو ہے نا سیام کے روزے داروں کے لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر ایک جنت میں دروازہ بنایا ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، جو اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے والے ہیں ان کا خاص طور پر اس سے داخلہ ہوگا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ بلکہ روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ زکوٰۃ کیا؟ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا مال پاک ہو جاتا ہے، جب ہم روزے رکھیں گے تو ہمارا بدن پاک ہو جائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا، بیماریوں سے پاک ہو جائے گا، نفرتوں سے پاک ہو جائے گا، کدورتوں سے پاک ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کے لیے انسان جب بھوک پیاس کو جب اپناتا ہے تو غریب کا احساس بھی ہوتا ہے، اپنے رشتہ دار اگر کم ظرف ہیں تو ان کا احساس بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کا بھی خیال، جسم کی بھی طہارت، گناہوں سے بھی پاک۔ تو کتنے ثمرے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے عوض میں عنایت فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک میں خوب روزہ رکھنے اور جس طرح روزہ رکھنے کے بعد وقت گزارنے کا اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔